واشکرونی ولا تکفرون۔ لفظی ترجمہ، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا یا رکھوں گا۔ مستقبل کی بات ہو رہی، رکھوں گا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ فرما رہا ہے، بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کر اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ چلے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن اللہ ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جی، تم مجھے یاد کرو، یہ زمانہ جاری جس میں کسی جگہ بھی مفقودیت یا ٹھہرنا نہیں ہے، سدا بہار جملہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب جہاں اللہ یاد رکھے گا وہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اور وہ مقام اور وہ جگہ روز محشر۔ کیا؟ روز محشر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ تو مجھے یاد کر اور میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب بندے کے لیے حکم ہے، تو یاد کر کتنا کر، بس کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، کتنا کر، کوئی وقت نہیں، کوئی دورانیہ نہیں، ہر ویلے اپنے رب کو یاد کر، ہر ویلے اپنے رب کو یاد کر۔ اور پھر رب فرماتا ہے، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ لیکن انسانی طور طریقوں کو اگر آپ دیکھیں، انسانی طرز حیات کو دیکھیں، جب کوئی شخص آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے یا بھلائی کرتا ہے، یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ بندہ بندے کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے، لیکن بندہ رب کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا تقدس کو سمجھیے گا کہ اگر بندہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا بھلائی کرتا ہے، اس کسی جگہ کام آتا ہے، تو وہ دوسرا انسان جس کے وہ کام آیا ہوتا ہے وہ اسے یاد رکھتا ہے، یار اس نے فلاں وقت میرا ساتھ دیا تھا اور مجھ پر ایک پریشانی تھی جو اللہ کے حکم سے ختم ہو گئی۔ اب وہ بندہ اس نیکی کو یاد رکھ رہا ہے، یاد ہے اسے، اور پھر وہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، رب کو کسی قسم کے ایسے ذریعے معاذ اللہ جس میں بندہ
اپنے رب کے ساتھ بھلائی کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رب تو بہت بلند شان والا ہے، معاذ اللہ بندے کی کیا ضرورت ہے کہ رب کے ساتھ نیکی کرے۔ نیکیوں کا منبع تو میرا مالک کل ہے۔ ساتھیوں، دوستو، آج جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عرس کے متعلق ہے۔ کیا؟ عرس، یہ جو عرس مناتے ہیں اولیاء اکرام کا جو جشن مناتے ہیں، اس متعلق ہے۔ یاد رکھیے، جب گفتگو کرنے والا مقرر گفتگو کو قرآن و حدیث کے سپرد کر دیتا ہے تو قرآن و حدیث نہ صرف اس کو رستہ دکھاتے ہیں بلکہ سننے والوں کو بھی رستہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ عرس کیا ہے۔ کیا قرآن و حدیث میں اس کی کوئی شرعی حکم یا روایت ملتی ہے؟ جی ملتی ہے، ملتی ہے۔ تو کیسے ملتی ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ آج بتانے کی کوشش کروں گا۔ بلند آواز میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ خدا کو یاد کرے، یہ تو بات ہم سمجھ گئے، لیکن اب رب بندے کو یاد رکھے گا، یہ بات آج ہم نے سمجھ لی ہے۔ اس چیز کو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یاد کرنا ایک وصف ہے۔ یاد کرنا یا یاد رکھنا ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے۔ جو خوبی مخلوق تک جڑی ہے، مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس خوبی میں وہ کمال نہیں جو رب کے یاد کرنے میں کمال ہے۔ اب مضمون سمجھ گئے نا؟ قرآن پاک سورہ بقرہ کی 152 نمبر آیت بھی آپ نے سماعت فرما لی ہے، اور ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں نے یہ معروضات عرض کرنی۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ مجھے ایسے الفاظ کا ذخیرہ عطا فرمائے جن الفاظ کے موتی جوڑ کر جب مالا تیار کروں اور آپ کو پیش کروں تو آپ اس گفتگو کا لب لباب سمجھ چکے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ اور یہ جو عرس کے نام پر بےہودگی کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے، صاحب مزار کی ارواح کو غم دیا جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے، قرآن و حدیث سے پوچھنا ہے۔ میری بات آپ رد کر دیجئے، میری بات کو آپ اسے پشت ڈال دیجئے، میرا بولنا نہ سمجھیں، میرا سمجھانا نہ سمجھیں، میری نہ سنیں، لیکن اللہ کی تو سنیں نا، اللہ کے محبوب کی تو سنیں نا، میری نہ سنیں۔ میری کیا اوقات، نہ دین میں نہ تیرہ میں۔ اس پلیٹ فارم پہ زمزم شریف، آستانِ عالیہ زمزم شریف، اڈیالہ روڈ، اس پلیٹ فارم سے جو بھی بات کی جاتی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جاتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی جاتی، ٹو دا پوائنٹ بات کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، بازار جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو دکاندار آپ کو کپڑا دکھا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، کپڑے کی خوبیاں بتا سکتا ہے، اس کپڑے کی مضبوطی اور دیر پا چلنے کی ذمہ داری لے سکتا ہے،
لیکن آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ کی جیب سے خود پیسے نکالیں اور چیز آپ کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ صاحب شعور ہیں تو آپ پھر جو اچھی لگے گی چیز وہی خریدیں گے، وہی چیز لیں گے نا۔ جس نے جو سر پہ دے ماری آپ اٹھا کے گھر آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی آپ کے سامنے جو وضاحت کر رہے ہیں، اس وضاحت کا مطلب صرف یہ ہے کہ جہاں پر لکھا ہے تم پڑھتے نہیں ہو، اور جہاں تم پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا نہیں ہے۔ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو، اور جہاں تم پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا نہیں ہے نا بات عجیب۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ذات کا بغض۔ ذات کا بغض یہ معاشرتی طور طریقوں سے بھی دیکھا جائے تب بھی عجیب و غریب ہے۔ کسی بندے سے مخالفت ہو جائے تو کوئی بات نہ ملے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں ہے، یہ دیکھتا صحیح نہیں ہے، یہ پانی صحیح نہیں پیتا، بے معنی اعتراض۔ لیکن دوسری وجہ بغض کے بعد اگر دوسری اس کی کیفیت بنتی ہے وہ یہ علم کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا، اور جاہل، پڑھے لکھے جاہل، بے وقوف، نادان، عمریں گزر گئی ہیں نمازیں پڑھتے پڑھتے، عمر گزر گئی ہے دین پر چلتے چلتے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میں حقیقت میں ہے کیا۔ میری چھوڑ دیجئے، میری گفتگو سمیت میری طرف بات کرنے والے عالم دین یا کسی بھی مقرر کو آپ چھوڑ دیجئے، کسی کی نہ سنیں، قرآن پاک کی سنیں۔ اللہ نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وہ یاد رکھنا کیا ہے؟ وہ یاد رکھنا یہی تو ہے کہ جو آج درباروں پہ ہم دیکھتے ہیں، ان اللہ والوں نے اپنے وقتوں میں، اپنے زمانوں میں سمجھی اللہ کو یاد کیا، اور اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے وعدہ نبھانے والا؟ اللہ نے کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھ کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ آج اگر لاہور جگمگ کر رہا ہے تو اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ داتا 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 اگر لگی ہوئی ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے۔ بلا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی وعدہ نبھانے والا ہے کہ تم مجھے یاد کرو؟ یاد کرو اس میں ماضی بھی گزر چکا، حال بھی چل رہا ہے، مستقبل جب آئے گا تو تم بھی یاد رکھو، وہ بھی یاد رکھے گا۔ تو آج یہ جو اللہ کے ولی کاملین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کے درباروں پر اگر جگمگ 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 چاندنی کی طرح یہ جو بلب ٹمٹما رہے ہیں، یہ جو خوشیوں کے ترانے گائے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہی وعدہ ہے کہ تم نے رب کو یاد کیا، اب رب نے تمہیں یاد رکھا ہوا ہے۔ اب رب تو زمین پر آ کر تمہیں یاد رکھے اور تم پر یہ بات باور کرے کہ میں نے کہا، تو رب فرمائے کہ میں نے وعدہ کیا بندے کہ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، اور میں نے خلق کو، مخلوق کو آپ کے دربار پر بھیج دیا۔ مخلوق کا آپ کے دربار پر آنا، آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا، یہ رب کا یاد کرنا ہے، یہ رب کا یاد کرنا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بات کہیں نہیں لکھی ہوئی، تو آؤ سورہ بقرہ دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو نادانو۔ وہ یاد کرتا ہے، وہ یاد کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے۔ اور تھوڑا ہم اور آگے جاتے ہیں، آیت کا جو اگلا حصہ پڑھتے ہیں، دوسرے حصہ پڑھتے ہیں، جب ہم اس کا دوسرا پہر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہم پڑھتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو اور انکار نہ کرو۔ تم میرا شکر ادا کرو
انکار نہ کرو۔ ایک اللہ کے ولی کی زندگی کو دیکھیے، توجہ کے ساتھ اتر، اللہ کے ولی کی یا اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیے۔ نماز کی پابندی، نماز کی پابندی یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، درود پاک کا ورد کرنا، اللہم صلی علی اللہ، اللہ اللہم صلی، اللہ پہلے ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا سلسلہ ہے، یہ بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اگر وہ رات کو شب بیداری کرتا ہے اللہ کا ولی، اس کی رات بسر ہوتی ہے مصلی پہ، تو یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے نا، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے نا۔ اور جب وہ لوگوں کو واعظ کرے، لوگوں کو نصیحت کرے یا نصیحت فرمائے، تو یہ اللہ کی یاد، اللہ کی محبت لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اسلامی تہوار آ جائیں، اسلامی تہوار آ جائیں، ان تہوار کا ادب و احترام کرنا اور ان تہواروں کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قرآن و حدیث کی شرعی حیثیت سے منانا یا سیلیبریٹ کرنا، یہ بھی اس کو یاد کرنا ہے۔ جب اس کو اس کا کام نصیب ہوتا ہے اور دنیا کو رستہ دکھا دیتا ہے اپنے بندے کے دربار کا، تو یہ بھی شکر ہی ہے۔ کہتے ہیں بابا فرید کوٹ مٹھن والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کا زمانہ تھا نا، اس وقت کفر کا بڑا غلبہ تھا، کفر کا بڑا غلبہ تھا، جی توجہ ہے، کفر کا بڑا غلبہ تھا، تو ہندو بنیے برہمن ڈھول تاشے اور اس قسم کے معاملات سے لوگوں کے اندر شہواتی کیفیات پیدا کرتے اور ان کو اپنے مذہب کی طرف کھینچتے۔ اس موضوع پر بات ہو چکی ہے، موسیقی کے بارے میں پیچھے بات ہو چکی ہے، تو شاید کچھ لوگوں کو نئی بات لگے کہ میں نئی بات کر رہا ہوں، وہ پرانے درس کو سماعت کر لیں۔ ہر چیز آپ کو انشاءاللہ زمزم شریف کے پلیٹ فارم سے ملے گی انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ۔ آپ کے ہر مسئلے کا حل، آپ کے ہر سوال کا جواب، آپ کے ہر ذہنی تذبذب کا حل، اس کا سلوشن آپ کو انشاءاللہ زمزم شریف کے پلیٹ فارم سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہندو سویرے وہ بھجن پڑھتا اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے، اللہ کا ولی ہو اور اس سے تکلیف ہو کہ جی لوگ تو ہندوازم کی طرف جا رہے ہیں، شرک کی طرف جا رہے ہیں، تو بابا جی کے پاس ایک سیرنگی تھی، کیا سیرنگی تھی یا ایک تارا تھا، وہ کدو کے خول کے ساتھ ایک چھوٹی سی چھڑی منسلک ہوتی ہے اور اوپر ایک تار لگی ہوتی ہے، ہمارے دربار میں بھی تھی، تو اس کو ایسے انگلی سے ہلاؤ تو وہ آواز دیتی ہے۔ تو یہاں ہندو اپنے معاملات میں تھے، وہاں مسلمانوں کی داد رسی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا تھا، تو ہندو اپنے دور پہ تھا، تو بابا جی سب سویرے اٹھ کے نا وقت کاظم کے ویلے نا سیرنگی بجاتے ہوئے تھے، اللہ 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 اللہ، ساتھ شریک ہو جائے، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ۔ جب اللہ کے ترانے فضاؤں میں گونجتے تو وہ جو لوگ ہندوؤں کی طرف جا رہے تھے انہوں نے اپنا رخ اپنا رستہ بابا جی سرکار کی طرف پھیر لیا، اور اس طرح لوگوں نے موسیقی کی اس شکل کو، ترنم کے ساتھ پڑھنا موسیقی ہے، قرآن پاک میں ترنم سے پڑھا جاتا ہے، خیر اب اس موضوع ہمارا یاد کر لیں گے، تو لوگ جوگ در جوگ اب وہ اللہ کی مخلوق کو بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلا رہے تھے، یہ بھی تو اللہ کو یاد کرنا تھا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میری نہ شکری نہ کرو، جب اللہ کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں تو اس کا نام پکارا جا رہا ہے، بابا جی تو شکر ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ مزید اور غور کریں، یہ اللہ والے اپنے چہروں پر داڑیاں سجاتے ہیں، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، اپنا لباس شائستہ نفیس اور پرمروت پہنتے ہیں، لوگوں کے اندر نیکی کا شعور پیدا کرتے ہیں، یہ بھی تو نیکی ہے، یہ بھی اس کو یاد کرنا ہے، یہ بھی اس کو یاد کرنا ہے، اور یہ بھی اس کی شکر گزاری ہے۔ تو آپ اولیاء کرام کی ساری زندگیوں کو دیکھ لیں صاحب، تو آپ کو یہ چیز یاد آئے گی، سمجھ آئے گی، جان جائیں گے، پہچان جائیں گے اور مان جائیں گے، جان جائیں گے، پہچان جائیں گے اور مان جائیں گے کہ اللہ والوں کا جو بھی عمل ہے وہ نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بلکہ یہ اللہ والے مخلوق کو ساتھ لے کر رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندے تم نے زمین پر مجھے یاد کیا، اور بندے میرا تجھ سے وعدہ ہے میں بھی تجھے یاد رکھوں گا، میں بھی تجھے یاد رکھوں گا۔ تو رب سے بڑھ کر بھی کوئی یاد رکھنے والا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی یاد رکھنے والا ہے؟ سارا دن رات گناہوں میں لتڑا ہوا انسان اس کی رحمت کے بغیر نہیں چل سکتا، وہ تو بروں کو بھی یاد رکھے ہوئے ہے، وہ تو بروں کو بھی یاد رکھے ہوئے ہے۔ فرشتوں میرا فلاں بندہ ہے، میرا فلاں بندہ ہے، اس کا رزق اس تک پہنچاؤ۔ کوئی اللہ کے ولی سے لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف نہیں جا رہی تھی، تو انہوں نے ایک شکل اختیار کی کہ لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف کی جائے۔ وہ لنگر کھاتے یا روٹی کھاتے، جو کچھ کھاتے، تو بھنے ہوئے چنے کھاتے، ترکاری سالن جو بھی آ جاتا کھاتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایک درخت کے نیچے نا، درخت کے تنے میں گھاس پہ چاول پڑے ہوئے تھے، چاول، تو وہ چاول کھا رہے تھے۔ لوگوں کو احساس دلانے کا ایک انداز تھا اللہ کے ولی کا کہ لوگوں کو کیسے رب کی طرف لایا جائے۔ تو وہ جو لوگ بابا جی کو جو اعلیٰ شان طریقے سے کھاتا ہوا دیکھتے تھے، آج انہوں نے دیکھا کہ بابا جی نیچے زمین پر پڑے چاولوں کو یا کوئی اور کھانے کی چیز کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بابا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بابا جی نے بڑا پیارا جواب دیا۔ بابا جی کہتے ہیں میری غلطیاں ہیں، روز مجھے بڑے شان سے کھانا دیتے ہیں، بس میری غلطی سے وہ کچھ ناراض ہو گیا، اس لیے اس نے آج مجھے برتن میں نہیں دیا، مجھے زمین پہ ڈال کے دے دیا، تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو جو گنہگار لوگ تھے نا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ بابا جی کی یہ بات ان کے دل میں ایسی گھر کر کی، وہ جتنے لوگ اس نشست میں موجود تھے وہ سب کے سب تائب ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ تو پھر اللہ والے ایسے ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ مخلوق اللہ سے جڑ جائے۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں اللہ کیسے یاد رکھے گا، کیوں کر یاد رکھے گا؟ وہ تو بات میں کر چکا، وہ تو ان کو بھی یاد رکھتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، اس کی نہیں سنتے۔ یہ یہودی مانتے ہیں نہیں مانتے، یہود و نصارہ یہ جتنے ادھر یہ نہیں مانتے، لیکن خدا ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو جو یاد کریں گے ان کی شان کیا ہے؟
تو وہ یاد کرتے ہیں تو اللہ ان کو یاد رکھے گا۔ اب یہ موضوع، یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں۔ ولایت کو دیکھ لیجئے، ولایت کی جو شان ہے وہ بھی اس کے یاد کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شہادت کا درجہ ہے وہ بھی اس کو یاد کرنے سے ہوتا ہے۔ شہادت کے معنی یہ گواہی دینا، شہید اپنے خون سے گواہی دیتا ہے، رب اس کو یاد نہیں رکھے گا، رب یاد رکھے گا۔ اور جتنی بھی نیکیاں آپ دیکھ لیجئے، جتنی بھی نیکیاں، جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں، ان پر اللہ کے ولی عمل کرتے ہیں تو اللہ ان نیک کاموں کی وجہ سے اللہ ان پر کرم کرتا ہے، اللہ ان کو نوازتا ہے۔ تو اب اللہ سنتا ہے، اللہ مانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ میں نے اپنی بات کا جو نصف حصہ تھا آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا ہے۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اب آپ جان چکے ہیں میں کیا بتانا چاہتا ہوں، اب آپ پہچان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ آج کی ہماری جو کلاس ہے یا درس ہے وہ کس سمت جا رہا ہے۔ کوئی بندہ اٹھ کے بول دے، کوئی بندہ اٹھ کے بول دے میں عرس کو نہیں مانتا، تو چٹپٹ اس کے چہرے کو دیکھو، کتنا بڑا نادان ہے، کتنا بڑا بے وقوف ہے، کیسا دماغ اس کا چل گیا، سٹیا گیا، اس کا دماغ نہیں کام کر رہا۔ تو ایسے لوگ جو اس چیز کا صاف انکار کرتے ہیں وہ نہیں مانتے، اور یہ جو درس ہے ان کو منانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ۔ یہ جو درس ہے نا، جو ہمارے سمیت دیگر احباب علماء کرام دیتے ہیں نا، تو یہ ان کو کیپچر کرنے کے لیے، ان کو قائل کرنے کے لیے نہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ کئی تو ایسے ہیں، میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ہمارے ملک کے بہت مایا ناز بہت بڑے عالم دین ہیں، تو وہ حاضر ناظر میں بات کر رہے تھے، تو میں بھی اس نشست میں موجود تھا، تو وہ مسکرا کر نا بڑی عجیب و غریب ہنسی سے کہتا اسی مندے ہی نہیں۔ یہ کیا بات ہے، تمہیں تو مخاطب ہی نہیں کیا جا رہا، یہ تو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یہ کیمرے کے اس بار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں کہ بندیوں تمہیں پکا رہنا چاہیے، جو اس وقت نہیں مانتے تھے آج خاک مانیں گے۔ صرف اپنے لوگوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں، جب اپنے گھر میں آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ گھر کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، پڑوسیوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہ درس کا جو مقصد ہے وہ اپنے لوگوں کو رستے پر چلتے رہنے کی نصیحت کرنا ہے۔ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، یہ تو اپنے لوگوں کے لیے بات کی جاتی ہے۔ کوئی اٹھ کے یہ کہہ دے جی دیکھیں یہ کتنی باتیں کرتے ہیں، ہم تو مانتے نہیں، اور چلیا تینوں کہتا کون ہے؟ ہم تو اپنے لوگوں کی رہنمائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں جی ربیع الاول شریف کا جلوس ہوتا ہے، ہم تو کبھی نہیں گئے، اور یار تو کبھی نہیں گیا، جو گئے ہیں وہ تو جاتے ہیں نا، وہ تو جائیں گے نا، ان کی تربیت تو ہونی چاہیے نا۔ اور دیکھو جو ہم درباروں کو نہیں مانتے اور تم نہیں مانتے، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، لیکن جو مانتے ہیں وہ تو مستحکم ہے نا، وہ تو پکے رہے نا۔ یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، ان جاہلوں کے لیے نہیں کی جاتی، نادانوں کے لیے نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ پہلے سمجھ لیں۔ یہ بہت شور مچا ہوا ہے جی ہم مانتے نہیں، پھر یہ کہتے ہیں منسی مندے ہی کونا، یہ پھر کہندے اور یار تو انہوں نہیں کہندے، اسی اپنے لوگوں نے مخاطبہ، اپنے لوگوں کی بات سننی ہے تو پڑھو نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو لوگ ایمان لائے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ کون جو ایمان لائے ہو؟ بے ایمانوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، بے ایمانوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، بات تو ایمان والا بھی ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو تم اگر نہیں پڑھتے تو کیا مسئلہ ہے، ہم تو پڑھیں گے، ایمان والے پڑھیں گے نا درود و سلام۔ بھائی جنازے کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو؟ اذان سے پہلے اذان کے بعد کیوں پڑھتے ہو؟ اونچی آواز میں کیوں پڑھتے ہو؟ بے وقوفی کی انتہا۔ اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے پہلے، اللہ کو پتا تھا کہ ہوں گے ایسے ایسے، تو آمنو یا الذین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کی بات ہو رہی، بے ایمانوں کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ گفتگو تو ان لوگوں کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو
اور نبی پاک کی محبت کے ساتھ جڑی ہر بات کو مانتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ہم روایات میں جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو، تو ہمیں ایک روایت ملتی ہے بڑی زبردست کی اور بڑی سمجھنے والی، کہ اب آپ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کے اندر سے میں نے پڑھ دیا، قرآن پاک کی سورہ پاک کا نام بتا دیا، آیت نمبر بھی بتا دیا. اور ہمارے علماء کرام جب یہ درس دیں نا اصلاح والا، تو یہ چیزیں لازمی بتایا کریں، تاکہ جو ہمارے کم پڑھے لکھے سنی بھائی ہیں نا، یہ بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں نا، تو وہ اگر کسی سے بات نہ کر سکیں، اسے قائل نہ کر سکیں یا اس کو اپنی محبت کے اس درس میں شامل نہ کر سکیں، تو انہیں قرآن پاک کے اندر سے آیا مبارکہ پتہ ہوں. یہ بہت سارے غلطی کرتے ہیں ہماری جماعت کے علماء کرام، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ساتھ بتانا چاہیے، حوالہ دینا چاہیے، فلاں صورت کی فلاں آیت ہے، تبھی اصلاح ہوگی معاشرے کی. اچھا، میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک سے آپ نے سمجھ لیا، آئے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے، عرس کا حکم، عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے. بخاری شریف جلد نمبر 1، یہ آپ کے پاس ریکارڈ ہے، آپ اسے سن کے تلاش کر سکتے ہیں. بخاری شریف جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 462 ہے. ٹھیک ہے جی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 462 ہے، اور حدیث پاک نمبر 1308 ہے. اس طرح کریں نا گفتگو، وہ جو نہیں مانتے کریں بات، لیکن ہم تو کریں گے حوالے کے ساتھ بات کریں گے. بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 462 اور حدیث نمبر 1308، یہ آپ سماعت کریں. آئیں اب قرآن کی نظر میں تو ہم نے دیکھ لیا اذکرنی اذکرکم، اب ہم حدیث پاک کی طرف بھی چلتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ، اللہ کا مقبول بندہ، ولی مومن اسے کہتے ہیں، جب دنیا سے جاتا ہے تو جب اسے اپنے لوگ قبر میں دفن کر دیتے ہیں، یہ باتیں سن لو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام لوگوں، اور کیمرے کے اس طرف، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 462 اور حدیث نمبر 1308، اب تلاش خود کر لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نیک بندے کو سپرد خاک کیا جاتا ہے، یعنی خاک کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب لوگ اس کو دفن کرنے کے بعد چلتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو وہ ان کے قدموں کی آواز کو سن سکتا ہے. بالکل ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی فیملی کے بندے کے دربار کے کچھ ساتھی آئیں، تو وہ چلتے ہیں، لیکن ان کے چلنے کا انداز بتا دے گا کہ یہ فلاں بندہ ہے. ایسا ہوتا ہے نا، پریکٹیکل کر لیں. آپ نیچے بیٹھے ہیں، کچھ چھت پر چل رہا ہے، تو آپ اس کے قدموں کی چاپ سے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کون ہے چھت پہ. یہ تو اللہ کی شان ہے، جسے سنائے جسے بتائے. تو وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے. حضور فرما رہے ہیں بخاری شریف میں، وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے کہ یہ میرے فلاں رشتہ دار کی قدموں کی چال ہے، یہ فلاں کی ہے اور یہ فلاں کی ہے. خیر، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس میں اس میں جو قبر میں موجود شخص ہے، اس کے امتحان کے لیے فرشتے آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں.
ان سوالوں کی مختلف کیفیات ہیں، مختلف انداز میں لکھے ہوئے ہیں۔ سوال تین ہیں، لیکن سوال نمبر 3 بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلا سوال ہے فیما کنتا، اس کو من ربک کے ساتھ جوڑا گیا۔ فیما کنتا، تم کیا کرتے تھے، تم کیا کرتے تھے دنیا میں۔ یہ فرشتے اس صاحب قبر سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرتے تھے۔ فیما کنتا، جس سے من ربک کے ساتھ، جو من ربک، تیرا رب کون ہے۔ سوال نمبر 2 ماں دینوں کا۔ پہلا یہ فیما کنتا، تم کیا کرتے تھے، کس کو تسلیم کرتے تھے، یا من ربک کا، پھر ماں دینوں کا۔ سوال نمبر 3 حضور فرماتے ہیں، کوئی پیر صاحب نے کیا ہے، پیر کامل، ولی گھر جی، ولی بنانے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں سوال نمبر 3 ہوگا ما کنتو تخلو فی ھذا رجل تقنطو۔ نظر بڑی بڑی نعمت ہے، بار بار پڑھنے میں تنگی ہوتی ہے، کیوں کرنی پڑتی جی۔ ما کنتو تقولو فی ھذا الرجل، کہ تم کیا کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے اس شخصیت کے متعلق۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہا کرتے تھے ان کے بارے میں۔ چہرہ والضحیٰ دکھایا جائے گا۔ اب پھر مانیں گے تو کس کاری، دیکھیں نا، وہ سمجھیں گے کہ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات ہماری قبر میں جلوہ فروز ہے، تو بہت بڑی ذات ہے، تو پھر اس وقت تیرا ماننا کام نہیں آئے گا۔ لیکن فرشتوں نے پہلے سوال کی شکل ایسی بنا دی کہ کیا کہا کرتے تھے، ماضی میں بات کو چلی گئی، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو بتاؤ کہ ان کے بارے میں ان کی شان بیان کیا کرتے تھے۔ ہے نا ولی شکر گزار، ہے نا اپنے رب کے، نہیں نہ کرتے انکار اللہ کی نعمتوں کا، شکر گزار ہے نا، کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، ان کے بارے میں میں بتاؤں یہ کون ہے، میں بتاؤں یہ کون ہے۔ آقا فرمائیں گے فرشتوں سے چھوڑ دو، میں اسے جانتا ہوں، یہ فلاں بستی میں رہا کرتا تھا، فلاں اس کے باپ کا نام تھا، اس کی ماں کا نام یہ تھا، اس کے دادے کا نام، اس کے پردادے، پوری نسل کو جانتا ہوں۔ ارے یہ تو مجھ پر درود پڑھنے والا ہے۔ کیا کہا کرتے تھے، کیا تعریفیں بیان کیا کرتے تھے، کیا محاسن بیان کیا کرتے تھے، یا معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ حضور فرمائیں گے فرشتوں میں اسے جانتا ہوں، تو وہ جو امتی ہوگا وہ بھی تو کہے گا یہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب یہ جلوہ نصیب ہو جائے گا تو پیپر دینے والا، ایگزام دینے والا بہت خوش ہوگا، جیسے کل سکلین صاحب خوش تھے، پیپر ان کا بہت اچھا ہو ماشاءاللہ، ان کی خوشی دیدنی تھی، تو وہ خوش ہوگا صاحب قبر۔ تو فرشتے کیا کریں گے، اور فرشتے اس کو وہاں آرام دینے کے لیے کہیں گے
نعم نعم، آپ سو جائیں، آپ آرام کریں، آپ آرام کریں۔ الستو بربکم والی بات یاد ہے؟ وہ بھی کالو بلا کہنے کے بعد سارے سو گئے تھے، سب ارواحیں سو گئی تھی۔ یہاں نیک روح میں بولیں گے ان کو کہ سو جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور کا جلوہ کرایا جائے گا تو کس شکل میں ہوگا؟ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، آپ سماعت فرما لیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں یکے بعد دیگرے صحابہ کرام آئے اور اپنے اپنے گھروں میں دعوت کے لیے عرض گزار ہوئے۔ حضور نے سب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کھانا شام کا تھا، کھانا شام کا تھا، حضور نے سب کی دعوتوں کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ پاس بیٹھے کہتے حضور ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ جائیں گے، ان کو بھی کہہ آئے ہو رسول اللہ۔ کہتے ہیں یکے بعد دیگر 9 صحابہ کرام کو آپ نے حامی بھر لی کہ جی شام کا کھانا اپنے گھر ہی کھایا جائے گا۔ بعض روایات میں دن کا کھانا لکھا ہوا ہے، لیکن میں مقصدیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لو جی، پھر معاملہ یہ ہوا کہ سب کی دعوت قبول کرتے رہے، اور اگلے دن جب صحابہ کرام دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے تو کہا حضور میں نے میٹھا بنایا تھا تو آپ نے کم تناول فرمایا۔ ساتھ دوسرے صحابی رسول بھی تھوڑی بیٹھے، کہہ رہے بات کر رہے، ساتھ 2 بیٹھے ہیں تو کہہ رہے حضور وہ جو بکری کے دودھ کی جو کھیر پکائی تھی آپ نے وہ تناول فرمائی، کیسی؟ آپ نے فرمایا بہت اچھی۔ غرض کے تمام صحابہ کرام نے جب ذکر کیا ہر چیز پر حضور نے مسرت کا اظہار کیا تو حضور ہر جگہ حاضر بھی تھے ناظر بھی تھے۔ تو قبر میں جلوہ دینے میں ہر قبر میں جاتے ہیں، ہر قبر میں جاتے ہیں۔ خیر اب جب وہ دیکھ لے گا نا سارا معاملہ تو کہے گا فرشتوں تم کہتے ہو نہ سو جاؤ، میں تو نہیں سو سکتا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میں جب گھر سے میری میت رخصت ہوئی تو میرے بچے بہت رو رہے تھے، میرے بہن بھائی بہت رو رہے تھے، میرے رشتہ دار بہت رو رہے تھے۔ میں جاؤں ان کو جا کے بتاؤں کہ میں نے دیکھ لیا۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس مرنے والے کو اتنا بھی اختیار ہے، وہ جا سکتے۔ فرشتوں نے کہا یہ تو جا بھی سکتے ہیں، یہ جو پاک روح آئی ہے یہ جا بھی سکتی ہے۔ تو فرشتے پھر دل بہلاتے ہیں۔ فرشتے قبر کے اندر، جو قبر 70 گز بڑھ جاتی ہے، فرشتے ایک طرف سے کھڑکی کھولیں گے کہ دیکھو کیا ہے، اندر دوزخ ہوگی، فرنس ہوگی، آگ کے شعلے ہوں گے، بہت زیادہ آگ ہوگی۔ تو یہ گھبرا جائے گا، یہ گھبرا جائے گا۔ دیکھو قبر میں فرشتے بھی بہلا رہے ہیں اللہ کے ولی کو۔ کہا یہ دوزخ ہے، اگر تم نہ پہچانتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ تھا۔ پھر دوسری سمت کھڑکی پھر کھولی جائے گی، جنت کی بہاریں، جنت کی خوشبو۔ کہا تمہیں مبارک ہو، تم نے پہچان لیا، تم نے پہچان لیا، تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ اسے خوش کریں گے، وہ کہے گا اب تو رہا ہی نہیں جا رہا خوشی سے، تو میں آ رہا تھا میری بیٹیاں بڑی رو رہی، میرے بچے بہت رو رہے تھے، جا کر ان کو بتاؤں اور ان کو سمجھاؤں کہ بچوں ان سے لگا کے رکھو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کوئی۔ تو الحمد کو میں دنیا سے مسلمان گیا تو میں بتاؤں کہ ہاں میں دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا ہے۔ جب باپ بچوں کو گواہی دے گا بچے بھی مان جائیں گے، بہن بھائی بھی مان جائیں گے، لیکن فرشتے کہتے ہیں یہ تو پھر
اللہ کا جو نظام اس میں تبدیلی آ جائے گی. تو پھر فرشتے کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، نم کا نومت عروس، نم کا نومت العروس، عروس یا عروس، نم کا نومت العروس، کہ سو جاؤ پہلے رات کی دلہن کی طرح، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ. تو مجھے بتاؤ کبھی دلہن بھی سوئی ہے؟ کبھی سوئی ہے؟ سنگیو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا داروں کی شادیاں دنیا میں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی شادیاں وہاں ہوتی ہیں. وہ دلہن ہو یا دلہا ہو، وہ لیٹتے ضرور ہے لیکن سوتے نہیں ہیں. اسی طرح اللہ کے ولی لیٹتے ضرور ہے لیکن ان پر موت نہیں ہے. اور نومت العروس، عروس 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 سے عروسی سے نکلا ہے، یعنی شب عروس، اور عروس سے عرس نکلا ہے، عروس سے عرس نکلا ہے. یہ جو اللہ کے ولیوں کا آپ تہوار مناتے ہو نا، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ ایک شادی کی تہوار کو، شادی کی رسم کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ ایک چیز دیکھیں گے، لائٹنگ لگائی جاتی ہے، مہمان آتے ہیں، کھانا پکتا ہے، دعائیں دی جاتی ہیں دلہا دلہن کو. تو یہ جو لفظ عروس ہے نا، یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، جس عروس کو عرس کہا جاتا ہے. پھر وہ اللہ والا جب دنیا سے جاتا ہے، اپنے مالک سے ملتا ہے، تو اسے ہم عرس کہتے ہیں. کیا ہم اسے عرس کہتے ہیں؟ تو یہ عرس کی روایات ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہیں. اچھا، ہم تو بوڑھے ہو گئے جی، ہم نے تو اتنا کبھی تہوار نہیں کیا، لیکن شادی کی سالگرہ تو منائی جاتی ہے نا، بہت سارے لوگ مناتے ہیں. تم شادی کی سالگرہ مناؤ تو وہ اچھا ہے، لیکن جب اللہ والے کی اللہ کے ساتھ رشتہ داری بن گئی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ولی میری دلہنیں ہیں، یہ اولیاء کرام میری دلہنیں ہیں. تو جب یہ جو اللہ کے ولی دنیا سے چلے گئے، ان کے وصال کے بعد جب دن گھوم کے آتا ہے، اس دن ان کی اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ذکر اذکار کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، گھروں کو، درباروں کو سجایا جاتا ہے. تو یہ شادی کی سالگرہ ہے. تم مناؤ تو شادی کی سالگرہ ہے، لیکن اللہ والوں کی بھی تو شادی کی سالگرہ ہے جو ہر سال ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے. کھڑی شریف میں بھی ہوتی ہے. میرا آستانہ پاک ہے نا، میں وہاں کا منگتا ہوں نا. جتنے بھی دیگر دربار عالیہ ہیں، ہر ایک دربار پہ اس دن کوئی تہوار منایا جاتا ہے. 3 دن ہوتے ہیں، 3 دن ہوتے ہیں. پہلا دن درس قرآن ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے. دوسرا دن محفل سماع ہوتی ہے، اور تیسرے دن بڑی دعا ہوتی ہے. آپ یہ سمجھ لیں ہماری زبان میں، اپنے کلچر میں، کہ پہلے دن مائیاں ہوتی ہیں، پھر بارات ہوتی ہے، پھر ولیمہ ہوتا ہے، پھر ولیمہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی ذات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ والوں کو اللہ کی ذات نے یہ اعزاز دیا ہوا ہے. ہر سال 14 اگست منائی جاتی ہے. انشاءاللہ دربار میں بھی اگلے مہینے انشاءاللہ منائی جائے گی، دھوم دھام سے منائی جائے گی. پاکستان ہمارا وطن ہے، ہماری سرزمین حریت ہے، جہاں پر ہم حریت سے رہ رہے ہیں، آزادی سے رہ رہے ہیں. تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ سے باشرط زندگی رہی تو مزید آپ کو تفصیل بتائی جائے گی. تو میں یاد کر رہا تھا کہ یہ ہے عرس کے قرآن و حدیث میں معنی. یہ تھے معنی جو ہم نے آج سیکھی. اب کچھ مزید بات کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو مریدین ہیں، جو درباروں سے جڑے ہوئے ہیں، کیا ان کے لیے بھی کوئی انعام ہے؟
کیا ان کے لیے بھی کوئی انعام ہے؟ جی ان کے لیے بھی انعام ہے صاحب، جو اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں قبلہ صاحب جی، جو اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اللہ ان کو بھی خالی نہیں چھوڑتا، ان کو بھی اپنے پیر و مرشد کے صدقے محبت ملتی ہے، اللہ کی توجہ ملتی ہے، قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو شوکت علی تھانوی سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ ہم اپنے زمانوں میں دیکھتے ہیں جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اسے پیروں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ حضرت شوکت علی تھانوی صاحب یہ وقت کے عالمی دین گزرے ہیں، تو جنہوں نے نام سنا ہوا ہے وہ ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، میں صرف جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ ہر بندے کو جی پیروں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں، پیروں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ تھانوی صاحب نے بڑی پیاری بات بولی، پرانے زمانے سے بجلی کا اس وقت نظام نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی یہ جو غلام مرید یا طالب علم مجھے پنکھا جل رہا ہے، بتاؤ مجھے جل رہا ہے آپ کو جل رہا ہے؟ کہا حضور آپ کو جل رہا ہے، میری کیا اوقات؟ کہا کیا تجھے ہوا لگ رہی ہے؟ جی حضور مجھے بھی ہوا لگ رہی ہے۔ تو یہ پنکھا تو استاد کو جل رہا ہے، مدرس کو جلا رہا ہے کہ مدرس کو ہوا لگے، تو مدرس کے ساتھ ساتھ جو قریب ہیں، جو قرب والے ہیں، جو سنگت والے ہیں، جو ساتھ جڑ کے بیٹھنے والے ہیں، ان کو بھی اس پنکھے کی ہوا لگ رہی نہیں لگ رہی ہے؟ کہا حضرت لگ رہی ہے۔ کہا جب اللہ کے ولی کی قبر پر اللہ رحم کرتا ہے تو اس قبرستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان پر بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور مرید اس طرح فائدہ پاتے ہیں، مرید اس طرح فائدہ پاتے ہیں۔ کہتے ہیں 50,000 کا ایک سال ہو، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، مختلف روایات میں مختلف لکھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ سورہ القمر کی آیت نمبر 50 پڑھیے گا ترجمہ، کہ آنکھ جھپکتے گزر جائے گا نیکوکار کے لیے۔ آنکھ جھپکنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ آنکھ جھپکی کو دیر لگی، تو اتنی دیر میں نیکوکار پر سے یہ زمانہ گزر جائے گا، تو اللہ ان سے راضی ہوگا، اور پھر آخری رسومات، اس کی آخری دن کی رسومات دعا ہوتی ہے جسے ہم اپنے زبان میں معاشرتی طور پر ولیمہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا بارے میں ایک مدلل اور پیارا سا ایک عنوان جو آپ تک پہنچایا۔ اب اس موضوع کے ساتھ جڑی 2-3 چیزیں اور بھی سماعت فرمائیں تاکہ بات ختم کریں۔ ابھی میرے پاس 5-7 منٹ ہیں، تو میں کوشش کروں گا یہ 2-4 باتیں میں اس ٹائم میں ختم کر لوں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا کرم ہے، اللہ اپنے ولیوں پر کرم کرتا ہے، تو یاد رکھیں اس کے اندر شرعی رسومات ہونی چاہیے۔ کیا؟ اس کے اندر شرعی رسومات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات میں کرتے ہوئے تھوڑا سا جھجک رہا ہوں کہ لوگ مجھے ان کے خانے میں نہ ڈال دیں، لوگ مجھے ان کی، میں نام ان کا یہاں نہیں لینا چاہتا، ان کے خانے میں نہ ڈال دیں۔ اور اللہ کے بندوں پہلے عقل سے بات کو سمجھو، یہ جو عرس کے اندر خرافات کی جاتی ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کی جاتی ہیں، یہ جناب یہ چرسی، بھنگی، شرابی، یہ بدچلن لوگ آ جاتے ہیں، یہ دربار کے تقدس کو خراب کرتے ہیں، یہ غیر شرعی رسومات ہیں۔ اور شرعی رسومات کیا ہیں؟ آپ جائیں تلاوت کریں، نوافل پڑھیں اور مجاہدہ کریں اور ذکر کریں، تو اس عمل سے آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی، ٹھیک ہے؟ دیکھو نا، ایک ہم لوگوں کی شادیوں میں ایک رسم ہوتی ہے کہ جب دولہا
پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں چوکی چڑھا، یعنی جب دولہے کو تیار کیا جاتا ہے تو پہلے دعا کی جاتی ہے، تو دولہا سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ دعا کرتے ہیں وہ دولہے کو بڑے پیارے اور بڑے عزیز ہوتے ہیں، بصورت ذکر ان لوگوں کے جو صرف کھانا کھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی بھی اس طرح ان لوگوں پر مہربان ہوتے ہیں جو آ کر دربار پہ دعا کرتے ہیں۔ اب تم سوچو گے، بولو گے یار یہ کیسے؟ ارے بھائی، قدموں کی چاپ کی آواز آ سکتی ہے تو دعا کرنے والے نظر نہیں آ سکتے؟ آتے ہیں۔ تو جو دعا کرتے ہیں وہ اولیاء کرام کی قبروں پر، درباروں پر، مزاروں پر یا درگاہوں پر، اللہ والے ان کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح اس دولہے نے ان لوگوں کے چہرے دیکھ لیے جو اس کی شادی کی رسومات میں آئے تھے، اور جب اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آنے والی تھی اسے دعاؤں سے نوازا تھا، تو درباروں میں آ کر دعائیں کرتے ہیں اور مرتبہ اور فیض پاتے ہیں۔ ایک بد عقیدہ انسان برامام جایا کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ کافی اچھا نظام ہو گیا، یہ 90s کے عرصے کی بات ہے۔ تو وہ کہتا جی دیکھو جی قبروں پہ چرسی بھنگی شرابی آ جاتے ہیں، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ جو محو آرام ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کون ہے، کیوں آ جاتا ہے۔ اس نے اپنے طور پر ایک خط لکھ کے نا بڑی سرکار پاک کی قبر پاک کے ساتھ رکھ کے اوپر چھوٹا سا ایک پتھر رکھ دیا، تو چلا گیا۔ رات کو خواب میں اسے بڑی سرکار کی زیارت ہے۔ فرماتے ہیں جو بد عقیدہ لوگ قبروں پہ آ جاتے ہیں تو ہمیں اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، ہم اپنی قبروں سے کسی دوسری سے چلے جاتے ہیں، ہم اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں کیا بات سمجھنے والی ہے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہی لوگ جو بد عقیدہ، بد اخلاق، بد زبان ہوتے ہیں، ان کو بھی اگر اللہ اپنے ولی کے صدقے رستہ دلوائے تو دلوا سکتا ہے، لیکن میں نے بہت شروع میں کہہ دیا نا کہ یہ باتیں تو ان کے لیے کی جا رہی ہیں جو ماننے والے ہیں، جنہوں نے اگر وہ اس کے ذہن میں تھوڑی سی بھی یہ بات ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، کتنی بڑی حماقت کر رہا ہوں، تو کبھی وہ رکا پرچی نہ لکھتا۔ خیر اسے جواب خواب میں مل گیا۔ تو ہمیں درباروں پر جانے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان باتوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم سے کوئی غیر شرعی کام تو نہیں ہو رہے۔ ٹھیک ہے، بارہا ذکر کر چکا ہوں، حصول ارادت، حصول برکت۔ جو مریدین صرف درباروں پہ گھوم پھر کے تسبیحات، من کے گنٹھے، چوڑیاں، انگوٹھیاں لے کے آ جاتے ہیں اور دربار پاک کی تصویر اپنی بیٹھک میں لگا دیتے ہیں، ان مریدوں کو حصول برکت والے کہتے ہیں، ان مریدوں کو حصول برکت والے مریدین کہتے ہیں۔ لیکن جو دربار شریف پر جا کر اللہ کے ولی کی حیات مبارک کو کتابوں کی شکل میں یا سینہ بسینہ جو علم آگے چلتا جا رہا ہے اس کو سنتے ہیں، تو ان کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی وہ کام کرے جو اللہ کے ولی نے کیا، اور پھر وہ مرید ارادت کہلاتے ہیں۔ کیا؟ مرید ارادت کہلاتے ہیں، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جو کچھ ہمارے پیر صاحب کرتے تھے ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب درباروں کے عرس کے معاشی فوائد بھی ہیں۔ کیا بولا جی؟ معاشی فوائد بھی ہیں۔ دیکھیں جی، غریب مسکین درباروں میں جا کر کھانا 3 ٹائم کھاتے ہیں، ذکر اذکار کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر اذکار کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد مدرسے بنے ہوئے، بڑے بڑے درباروں کو آپ دیکھیں مدرسے بنے ہوئے، قرآن و حدیث کی تربیت تعلیم دے رہے ہیں۔ ڈاکٹری اصول ممکن ہے، ڈاکٹری اصول ممکن ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو اتفاق ہو تو آپ فیصل آباد سمندری چلے جائیں تو برکات علی حضرت قبلہ والا شان حضرت برکات علی لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اللہ کی قبر پاک پر کروڑ بار رحمتیں عطا فرمائے۔
آپ نے اپنی ملازمت کو چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑے، اور پھر آپ نے ایک نظام بنایا اور اس نظام کے تحت لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ یہ کتنا ناشکری کرنے والے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور سبحان اللہ۔ ان کے مرید ہیں ظفر بھائی، وہ اکثر ویسٹرن کا ذکر کرتے اور رو پڑتے، یہ محبت ہونی چاہیے۔ تو آپ نے جناب اپنی زندگی کو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگایا اور پھر ایک ہسپتال بنایا وہاں پر، دارالحسان ہسپتال، جہاں پر 1 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک اور پھر 1 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک فری آئی کیمپ لگتا ہے، جس میں آپریشن کی ریٹ دی جاتی ہے، مفت علاج کیا جاتا ہے، آنکھوں کا آپریشن کیا جاتا ہے اور لوگوں کو فائدہ نصیب ہو رہا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ دربار معاشرتی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی معاشرے میں اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں، اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں، تو دربار کے بڑے فیض و برکات ہیں۔ اب دیکھیں جو بے روزگار لوگ ہیں، ان کو روزی ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، ان کے گھر کا نظام چل رہا ہے، تو جاہلوں نادانوں بے وقوفو، جب بات کرتے ہو تو سوچ کے کیا کرو۔ ایویں تم نے جو بات تمہیں اچھی لگی تم نے اچھا کہہ دیا، جو بات تمہیں بری لگی تم نے بری کہہ دی۔ آپ نے قرآن پاک میں سورہ ال انعام میں پڑھا ہے نا کہ وہ لوگ جو اونٹوں پر، بکریوں پر اور دیگر جانوروں پر سوچ بنا لیتے تھے، یہ بہرا ہے، یہ صاحبہ ہے، اس کو یہ کھانا ہے، اس کا نہیں کھانا، یہ مرد کھائیں گے ہوتے، یعنی یہ قریش مکہ والی آتی ہیں، ان میں گندی غلیظ آتی ہیں، ان کے اندر عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں۔ آئے آخری بات سننے میں بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑ 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 رحمتیں نازل فرمائے، بہت بلند مقام پایا، بہت بڑی شان پائی، بہت معیار، بہت شان، بہت مقام ہے۔ نصیر ملت قبلہ والا شان پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، آستانِ عالیہ گولڑا شریف، پوتے پیر مہر علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت صاحب کے پاس کچھ لوگ آگے عجیب سا سوال لے کر، عجیب سا سوال لے کر آگے سہی جی کہ جی یہ جو آپ قبروں پہ چادر ڈالتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ پیر صاحب بڑے العزم شان کی شخصیت تھے، آپ نے بڑی محبت اور بڑی شفقت سے ان کا سوال سنا کہ جی قبروں پر چادریں کیوں ڈالتے ہیں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا صاحب قبر کو سردی لگتی ہے؟ تنقید۔ حضرت صاحب کا علم دیکھیں، برداشت کیا۔ آپ نے فرمایا پہلے آپ کھانا والا کھا لیجئے پھر آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سوال کا جواب چاہیے، ہم نے واپس پھر جانا ہے۔ آپ کے پاس ایک مالی تھا، اس کا نام جو کتابوں میں ملتا ہے وہ میں نے پڑھا تھا، اصغر تھا یا جمال الدین تھا نام، کچھ اس طرح نام تھا، مالی تھا، مالی۔ اسے بلا لیا، وہ پیر صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور پیر صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ پیر صاحب نے کہا حضرت یہ لائبریری ہے گولڑا شریف کی، بہت بڑی لائبریری ہے، تو آپ واعظ الصالحین کتاب نکال کے لیں، واعظ الصالحین کتاب نکال کے لیں۔ اچھا چلی گئی تلاش کر رہے پوری لائبریری، ہائے ہائے لائبریری میں دیکھ رہے پھر ہم کہتے ہیں حضرت صاحب نے ملی کتاب، اچھا چلو نشر الطیب نکال کے لے آئیں، آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے سائڈ والی الماری پہ، وہ تلاش کر رہے ہیں، نشر الطیب بھی نہیں ملی۔
اچھا ایسے کریں مجموعہ ملا علی قاری پڑھا وہ لیں، بلیک رنگ کی کتاب ہے، سنہری حروف میں لکھائی ہے، تو آپ کی جو سیدھے ہاتھ الماری ہے تقریباً 1 گز اوپر کتابوں کے اندر پڑی ہے، آپ نکال لیں۔ وہ گئے واپس نہیں آئے، ان کو نہیں ملی کتاب، کافی وقت گزر گیا۔ پھر سب کہتے ہیں دیر ہو رہی ہے، نماز کی طرف بھی جانا ہے، تو اب جلدی سے کتاب تلاش کر کے لے آئے۔ انہوں نے کہا جی بہت ساری کتابیں ہیں، ٹائم لگ رہا ہے، تلاش کر رہا ہوں میں، پھر سب میں تلاش کر رہا ہوں۔ اچھا چلیں، اچھا ایسے کریں جہاں پر آپ کھڑے ہیں نا، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ دیکھیں، دائیں ہاتھ اپنا منہ مغرب کی طرف کر لیں، وہاں پر کتاب مہر منیر پڑی ہے، وہ اٹھا کے لے لیں، وہ تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں مل رہی۔ اچھا فیسا غوروس کی کتاب ہے وہ لیں، سبتغین کی کتاب لیں، محمد غزنوی کی کتاب لیں، محمد غوری کی لیں، کنز الایمان لیں، تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہی۔ مالی سے بولا اوے اصغر یا جماعت الدین، جی سرکار جاؤ قرآن پاک لے کے آؤ، جلدی جاؤ۔ یہ جناب اصغر گیا اور جھٹپٹ سے قرآن پاک اٹھا کے لے آیا۔ وہ مولوی صاحب ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں ادھر ہی پھنسے ہوئے، ان کو کتابیں نہیں مل رہی تھی، کتابوں کے نام بتائے، یہاں تو صرف بولا بھی قرآن پاک لے آؤ اور جھٹپٹ سے لے کر آ گئے۔ لو جی اب پیر صاحب کہتے ہیں جمال الدین بلاؤ مول صاحب باہر آ جائیں، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، وقت ہو گیا، نماز کی طرف چلتے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب باہر آ گئے تو پیر صاحب نے کہا کیا سمجھے؟ سمجھ آئی نہیں بات؟ سمجھ آئی؟ کیا نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے چادروں کا پوچھا نا، جمال الدین تم جھٹپٹ سے گئے اور قرآن پاک نکال کر لے آئے، تو اتنی دیر سے مولوی صاحب کو کتابیں نہیں مل رہی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو پنجابی سمجھ کہنے لگا پیر صاحب ایڈی کیڑی اوکھی گل سی، اتھوں میں گیا ہاں اندر، اتھوں میں اندر گیا، میں جس کتاب تے کپڑا لپٹیا تکیا، میں نے جس کتاب کو کپڑے میں غلاف میں لپٹا ہوا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ یہی قرآن پاک ہے، یہی اللہ کی پاک کلام ہے، یہی اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت صاحب میں تو فوراً اٹھا کے آپ کی خدمت میں لے آیا، تو مولوی صاحب کو نہیں مل رہی، تو پیر صاحب فرمانے لگے مولوی جی اے گل ہے چادراں دی، جس کتاب پر کپڑا ہوگا وہ کتاب خاص ہے، اسے پہچاننے میں دقت دیری نہیں بنتی۔ ہر رنگ کے کپڑے کی یہاں پر جلدوں میں ہر کپڑے پر مشتمل قرآن پاک کے غلاف پڑے ہوئے، ابھی بات ہو رہی تھی تو جمال الدین دوسرا قرآن پاک اٹھا کے لے آیا، حضرت صاحب میں دوسرا بھی لے آگے آ گیا۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا حضرت صاحب بات یہ ہے میں نے جس کپڑے کے اوپر کپڑا لپٹا دیکھا، جس قرآن پاک کے اوپر جس کتاب کے اوپر میں نے کپڑا لپٹا ہوا دیکھا، میں سمجھ گیا یہ وہ پاک کتاب ہے، یہی قرآن پاک ہے اور یہی رب کی کتاب ہے۔ تو اے بندے مولوی صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح کتابیں اپنا وجود کپڑے کی پہچان سے، کپڑے کے پردے سے رکھتی ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، تو یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کی قبروں پر چادریں اس لیے ڈالی جاتی ہیں تاکہ فرق پتہ چلے کہ اللہ کے ولیوں کی قبریں یہ ہیں اور جو اللہ کے ولیوں کی قبریں نہیں ہیں وہ ایسی ہیں، ان پر کپڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کے سمجھانے کا انداز تھا۔ بہت عظیم شخصیت دنیا سے پردہ فرما گئی، بہت عظیم شخصیت، بہت عظیم شخصیت، ولی کامل، بہت عظیم انسان۔ تو ان کا جو فیض ہے وہ ابھی بھی لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم پر بھی کرم کرے، اللہ ہمیں بھی عرس کے شرعی معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بری رسومات سے بچائے، اللہ مرید بنائے اپنے مرشد کا تو حصول ارادت والا بنائے پہلے، پھر رسول برکت کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔